بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی۔ انڈیا میں اللہ تعالیٰ کا قہر کرونا کی شکل میں، آنکھوں کے فنگس بلیک وائٹ یلو کی شکل میں صورت میں نازل ہو رہا ہے۔ لاکھوں مر گئے ہیں، ہزاروں اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، بے گور و کفن لاشیں دریاؤں میں بہہ رہی ہیں، جلانے کے لیے چتا جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں اور نہ جگہیں ہیں۔ ایک کورام مچا ہوا ہے وہاں پہ، لیکن وہاں کے جنونی اور درندے ہندو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ RSS کے غنڈے، مودی کے چیلے، پورے انڈیا کے ہندو ایسے نہیں ہیں، لیکن جو RSS سے تعلق رکھتے ہیں اور مودی کے چیلے ہیں، وہ اس طرح کے وحشی اور درندے ہیں کہ ان جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ انڈیا کے مشہور شہر علی گڑھ میں گو ماتا کی سرکشا یعنی کاؤ پروٹیکشن کے نام پر انہوں نے ایک مسلمان گھرانے پہ حملہ کر دیا اور آہنی لاٹھیوں سے، آہنی آلوں سے، ڈنڈوں سے ان کے اوپر اتنا شدید تشدد کیا، اور یہ سب ان کا ماسٹر مائنڈ ایک پجاری تھا کہ یہ گائیں کی اسمگلنگ کر رہے تھے، یہ الزام لگایا۔ اتنا تشدد کیا کہ وہ تمام شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس پہنچی اور پولیس نے ان کو فوری طور پہ اسپتال منتقل کیا، جہاں ایک شیرہ نامی نوجوان تو زخموں کی تاب نہ لا کے مر گیا اور باقی 5 کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ آخر کب تک ہندوستان میں یہ جنونی درندے ہندو مسلمانوں پہ ناحق ظلم کرتے رہیں گے اور عالمی برادری نشے میں ٹنس ہوتی رہے گی؟ وہ کچھ نہیں کہے گی۔ ہاں، یہی واقعہ اگر پاکستان میں ہو جاتا اور کسی ہندو فیملی کے اوپر مسلمان حملہ کر دیتے تو یہی بین الاقوامی میڈیا اور عالمی برادری چیخ چیخ کر آسمان سر پہ اٹھا لیتے اور اپنی تمام صلاحیتیں پاکستان اور پاکستانیوں کو انتہا پسند دہشت گرد ثابت کرنے میں تل جاتے اور ثابت کر بھی دیتے۔ عالمی برادری کی طرف سے پاکستان پہ بھرپور دباؤ ڈالا جاتا کہ پاکستان فوری طور پہ اس واقعے کے ملزمان کو گرفتار کرے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دے، اور UNO اس کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے مسلمانوں کے بارے میں۔ وہ تو بنائی گئی ہی ہے غیر مسلموں کے لیے، مسلمانوں سے اس کا کیا لینا دینا۔ وہ مسلمانوں کی کسی بھی دکھ درد میں کبھی بھی کچھ نہیں بولتی۔ UNO تو بنائی گئی مسلمانوں کو دبانے کے لیے اور توڑنے کے لیے ہے۔ کیونکہ یہ واقعہ ہندوستان میں ہوا ہے، اس لیے پوری عالمی برادری اور عالمی میڈیا اس کو خاموشی سے پی گیا اور کسی نے اس کے اوپر ایک لفظ نہیں کہا۔ اسی طرح کا ایک دلخراش واقعہ کینیڈا کے صوبے اونٹاریو کے شہر لندن میں پیش آیا، جہاں ایک پاکستانی فیملی رات کو 8:30 بجے قریب چہل قدمی کرتے ہوئے روڈ پہ جا رہی تھی کہ ان کے پیچھے ایک 20 سالہ نوجوان عیسائی ٹرک ڈرائیور لگ گیا۔ وہ فیملی ایک انٹرسیکشن پہ جا کے کھڑی ہوئی روڈ کراس کرنے کے لیے، تو اس وحشی نے تیز رفتاری سے ٹرک اس پوری فیملی کے اوپر چڑھا دیا۔ 5 افراد کی فیملی میں سے 4 افراد تو موقع ہی پہ شہید ہو گئے، صرف ایک بچہ بچا ہے جو اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ شہید ہونے والوں میں لاہور سے تعلق رکھنے والا خاندان تھا جو تقریباً 15 سال قبل کینیڈا منتقل ہوا تھا۔ اس میں 47 سالہ سلمان افضل تھے جو فزیوتھراپسٹ تھے، اور ان کی 44 سالہ اہلیہ مدھیہ جو انجینئرنگ میں PhD تھیں، 9 سالہ بیٹی یمنا جو 9ویں کلاس کی ہونہار طالبہ تھی، اور ان کی سلمان افضل کی والدہ جو وزٹ ویزے پہ اپنے بیٹے، بہو اور پوتا پوتی سے ملنے کے لیے گئی تھیں، 74 سالہ ان کی والدہ۔ یہ چاروں موقع پہ شہید ہو گئے، جبکہ ان کا 9 سالہ بیٹا فائز زندگی اور موت کی کشمکش میں اسپتال کے ICU وارڈ میں ہے۔ یہ عیسائی دہشت گرد ان کا بہت دور سے پیچھا کرتا ہوا آ رہا تھا، اور اس نے ان کو شہید کرنے کے بعد کہا کہ کیونکہ یہ مسلمان تھے اور ان کی مذہبی شناخت ظاہر ہو گئی تھی، اس لیے ان کا مرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ واقعہ یورپ میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کا شاخسانہ ہے کہ وہاں پہ اسلاموفوبیا کا نام لے کے مسلمانوں کا رہنا دوبھر کر دیا ہے۔ کینیڈا میں سینکڑوں مسلمان خاندانوں نے شلوار قمیض، ٹوپی، عمامہ اور اسکارف پہننا عوامی مقامات پر چھوڑ دیا ہے اور آنا جانا بالکل محدود کر دیا۔ وہاں کی تنظیموں نے بھی مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے کہ وہ کہیں بھی آئے جائیں تو اپنی اسلامی شناخت کو ظاہر نہ کریں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کینیڈا کے اس دلخراش واقعے کی اظہار مذمت کیا ہے اور
اس کو اسلام فوبیا کا شاخسانہ قرار دیا، جبکہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے اس کو دہشت گردی قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کینیڈا میں اسلام فوبیا اور مسلمانوں سے نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے تو مذمت بھی کی اور اسلام فوبیا کے بارے میں کہا، اور اس کو قاتل کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور اس کے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی جا رہی ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے پھر بھی اپنے ملک میں ہونے والے واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے، جبکہ انڈیا میں علی گڑھ میں ہونے والے واقعے پر انڈیا کا وزیر اعظم مودی بالکل خاموش ہے۔ اس کی نظر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ صحیح ہوا۔ مودی کو قدرت کی لاٹھی سے ڈرنا چاہیے، قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ مودی کا انجام بھی انتہائی اذیت ناک ہو۔ اور آخر میں وہ دل خوش کن خبر کہ جس کو سن کر اور دیکھ کر تمام مسلمان خوشی سے سرشار ہیں، اور وہ ہے گستاخ رسول فرانس کے صدر نوئل میکرون کے منہ پہ پڑنے والا زناٹے دار ایک تھپڑ، جو ان کے ایک عام شہری نے اس وقت رسید کیا جب وہ فرانس کے شہر ویلاس کے دورے پر تھے کہ ماسک پہنے ہوئے ایک آدمی نے ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی اور ہاتھ پکڑ کے ان کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ اس واقعے کے بعد میکرون کی سیکورٹی نے اس شخص اور دیگر 2 افراد کو حراست میں لے کے تفتیش کے لیے ایک نامعلوم جگہ پہ منتقل کر دیا، لیکن یہ قدرت کا انتقام تھا جو فرانس کے صدر سے اللہ تعالیٰ نے لیا، اور یہ تو ابھی ایک معمولی سی جھلکی دکھائی گئی ہے۔ اس سے قبل اس کے اوپر جوتا بھی اچھالا جا چکا ہے۔ جوتے اور تھپڑ کھانے کے بعد اب تیسرا مرحلہ اس سے بھی زیادہ سخت آئے گا، کیونکہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے، نعوذ باللہ خاکے بنانے والوں کی حمایت کی تھی، اور مسلمانوں کے لیے سخت ترین قوانین فرانس میں بنائے تھے۔ اس شخص نے تھپڑ مارنے کے ساتھ ہی نعرہ لگایا کہ میکرون تمہارا دور ختم ہو گیا۔ یہ اس کو ایک سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ دکھایا ہے، اور آئندہ بھی اس کو اس طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے گستاخ کو کبھی معاف نہیں کرتے، اور گستاخ کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا انتظام بھی نہیں کرتے، کسی بھی معمولی شخص سے، معمولی چیز سے اپنا انتقام لے لیتے ہیں۔ ہماری باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، کمنٹس اپنے ضرور دیجیے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔